नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। दो बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं और इसके साथ छोटी छोटी और भी बहुत सी ख़बरें मौजूद हैं। नाज़रीन, ये सब हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ख़बर ये है कि 40 तैयारों की ख़रीदारी की बात चल रही है। किस मुल्क के साथ चल रही है और ये ख़बर कहाँ से आई है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, मुलाकातों का दिन मंगल का होता है इमरान खान के साथ, तो वहाँ क्या तैयारियाँ जारी हैं, क्या मूवमेंट वहाँ होने जा रही है और क्या मुलाकात होगी इस बार, ये सब हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और इससे अलावा बहुत सी छोटी छोटी ख़बरें और भी हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता मुलाकात का जो मंगल का दिन था उस पर मुलाकात नहीं कराई गई थी और वहाँ जो है वो आपको पता है कि वहाँ कुरान खानी जारी थी, तो गंदा पानी छोड़ दिया गया था। फिर रात गए महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासिर अब्बास जो हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी मुलाकात जो है वो हो जाएगी तो आप धरना ख़त्म कर दें। तो रात गए वो धरना जो है वो ख़त्म किया गया था और अब इस बार देखना होगा कि ये मुलाकात होती है या नहीं होती। तो इस बार जो है नूरीन खान ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अवाम जो है 1 बजे अवाम पहुँचे, वहाँ कुरान खानी होगी और फिर जो है जो लोग शोहदा हैं उनके लिए जो है दुआ होगी। वो असर की नमाज के बाद तकरीबन 5 बजे जो है वो दुआ मांगी जाएगी। ये उनका ट्वीट है और उन्होंने उसमें ये शिकायत भी की है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो है और ये जो कानून मौजूद है कि लवाकिन की, इसके अलावा 6 अफराद की जो मुलाकात है वो हर हफ्ते कराई जाए, मगर ये ना कराना भी एक कानूनी जुर्म है। और ये उनका ट्वीट नूरीन खान का है कि अवाम जो है तकरीबन 1 बजे पहुँचे, वहाँ कुरान खानी शुरू होगी और दुआ जो है वो 5 बजे होगी। अब नाज़रीन, देखना यह है कि पिछली बार जो अलीमा खान है उनकी शिकायत थी कि लोग बहुत कम पहुँचे हैं, लोगों को आना चाहिए और ये लोग जो हैं वो अपने यानी इमरान खान के लिए पहुँचे और ये कोई आज़ादी के लिए पहुँचे, इमरान खान के लिए पहुँचे, इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की थी। और वाकई जो लोग हैं वो कम पहुँचे थे और तकरीबन जो पीटीआई के ओहदेदारान हैं वो भी ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत कम थे। तो इस बार देखना होगा कि कितने लोग जेल के बाहर आज पहुँचते हैं नाज़रीन। और जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो वहाँ फिर क्राउड जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम आपको फिर दूसरी वीडियो में सारी जो है उसका क्या रिज़ल्ट निकला, मुलाकात हुई नहीं हुई, ये सारी खबर हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, शेख वक्कास अकरम हैं, उन्होंने जो है वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग मुसीबत के वक़्त, दुख के वक़्त पीटीआई को छोड़ गए, उनको कोई मैंडेट उनके पास नहीं है कि वो मुज़ाकरात जो है वो उसके लिए कोशिश करें या मुज़ाकरात कराएं। तो उनका जो इशारा है, दीगर जो एंकर हैं उनका कहना है कि उनका इशारा है फवाद चौधरी वगैरह जो है, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, इनकी तरफ है। तो नाज़रीन, अगर कोई भी शख्स है, चाहे वो पार्टी छोड़ गया है, चाहे वो पार्टी में है या नहीं है, अगर वो कोई मुस्बत इकदाम उठाता है यानी मुज़ाकरात के लिए
اگر اس کے مذاکرات کے ساتھ عمران خان یعنی حکومت وقت سارے راضی ہو جاتے ہیں اور کوئی راہ نکل آتی ہے تو اس میں بری بات تو نہیں ہے۔ باقی رہا کہ وہ مصیبت کے وقت چھوڑ گئے تھے تو اس کا فیصلہ تو عمران خان باہر نکلے گا تو وہ کرے گا آ کر کے بھئی یہ چھوڑ گئے تھے، ان کے حالات کیا تھے، حتمی فیصلہ تو وہ ہوگا۔ باقی ان کی کشمکش تو جاری رہے گی بھی یہ چھوڑ گئے تھے اب یہ کیوں ہیں، یہ شکایت ان کی اپنی جگہ وہ جاری رہیں گی۔ تو سردار ایاز صادق جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک مثبت سمجھو کہ اقدام کہا جائے، اور یہ طے پا چکا ہے پی ٹی آئی اور ان کے درمیان بات چیت ہوئی اور دوبارہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کرائے جائیں گے، اور جمعرات تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اپوزیشن لیڈر ہے ناظرین ان کی تعیناتی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ معاملات بھی طے پائے ہیں، یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو جائے گی۔ تو اس پر ناظرین ایک اینکر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ جب اپوزیشن لیڈر ہی نہ ہو تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ادھوری ہے۔ بھئی یہاں تو بہت کچھ نہیں ہے، عدلیہ کا کیا حالات ہے، اپوزیشن لیڈر کب سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سینٹ میں نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ چلتا ہی رہتا ہے چاہے کچھ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ تازہ ترین خبر ہے ناظرین۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو خبر ہے خیبر پختونخوا سے، وہ جنید اکبر صوبائی صدر ہیں، جو انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا لائحہ عمل اور ڈیٹ وغیرہ جو ہیں انہوں نے دے دی ہیں کہ کون کون سی ڈیٹ پر جو ہے یہ شروع ہو گئی موومنٹ۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناظرین جو ڈیٹ دی گئی ہے پوری ملکی لیول پر، اور اس میں انہوں نے بھی خیبر پختونخوا کے کون کون شہروں سے ریلیاں شروع ہوں گی اور پھر کہاں جا کر اختتام پذیر ہوں گی، وہ سارا لائحہ عمل انہوں نے جو ہے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور سارا اپنے جو ہے ان کو اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ تیاری میں ہے، اور انہوں نے سارا لائحہ عمل ان کو دے دیا اسٹریٹ موومنٹ کا کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں شہر سے ریلی شروع ہوگی اور فلاں تاریخ سے فلاں شہر سے ہوگی، اور اس طرح فلاں ڈیٹ کو اختتام پذیر ہوگی۔ یہ سارا ان کا جو ہے انہوں نے جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیا ہے جنید اکبر کی جانب سے۔ تو یہ خبر ہے ناظرین، اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ انڈونیشیا کے جو وزیر دفاع ہیں ناظرین، انہوں نے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ، اور انہوں نے دفاعی امور کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی، اور دفاعی امور کے دیگر معاملات کو آگے بڑھانے اور جو ہے مشقیں وغیرہ کرنے اور دیگر امور پر جو ہے انہوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور دفاع کے معاملے میں بھی انہوں نے معاملات کو آگے بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ ملاقات پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جو دفاعی معاملات میں اور دیگر امور میں گفتگو ہوئی، اور پھر یہاں تک یہ معاملات ناظرین گئے کہ فضائیہ کے جو لڑاکا طیاروں کی جو خریداری ہے وہ 40 کے قریب لڑاکا طیاروں کی خریداری کا جو JF-7 لڑاکا جو طیارے ہیں ان کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ اور یہ ناظرین خبر جو ہے دی رائٹرز کی یہ خبر ہے۔ تو اس طرح ناظرین یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ خبر ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی جب سے یہ جو پاک انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی ناظرین، تو اس میں ہماری جو فتح ہے اس کے بعد سے کافی ممالک کی نظر جو ہے وہ ہمارے لڑاکا طیاروں کے اوپر اور جنگی ساز و سامان کے اوپر نظر ہے کہ ان کے دلچسپی
یعنی دکھائی جا رہی ہے اور ان کی خریداری کے بارے میں رجحان بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ معاملات ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور یہ خریداری ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہتر اقدام ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری آئے گی، اور اگر سرمایہ کاری آئے گی تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور عوام خوشحال ہوگی۔ یہ خبریں ناظرین آ رہی ہیں۔ اور ناظرین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے، اور شیئر بھی کیجئے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔